ابھی پاکستان نے مکہ المکرمہ میں ٹرائی لیٹرل ڈیفنس پیکٹ کیا ہے. میں یہاں پر آج پھر یہ بات بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیفنس پیکٹ جو ہوا ہے سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے درمیان، یہ کسی ملک کے خلاف یہ معاہدہ نہیں ہوا. یہ معاہدہ ہے امن کو فروغ دینے کا. مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں. پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان معاہدہ خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا اقلیتوں کے قومی دن پر تقریب سے خطاب. کہا، آج مشرق وسطیٰ میں ایک ہیجانی کیفیت کا سامنا ہے. امید کی جانی چاہیے کہ ہم سب مل کر اس کا خاتمہ کریں گے. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ملکی دفاع کے لیے اقلیتی برادری کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں. قائد اعظم کا 11 اگست کا خطاب آج آئین کا حصہ ہے. اقلیتوں نے جنگوں اور ملکی تعمیر و ترقی میں قربانیاں دیں. پاکستان میں ہر مذہب کے پیروکار کو بطور پاکستانی مساوی حقوق حاصل ہیں. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے مل کر کام کرنا ہے. ایران امریکہ تنازع کا سفارتی حل تلاش کرنے کی پاکستانی کوششیں جاری. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے الگ الگ ملاقات. ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق ملاقاتوں میں ابنائے ہرمز کے امور، دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. محسن نقوی کی ایرانی دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی طے. وزیر دفاع خارجہ آصف نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، امریکہ اور ایران کسی ممکنہ معاہدے کے قریب پہنچ رہے ہیں. حالیہ دنوں میں سفارتی پیش رفت کے مثبت اشارے ملے ہیں. ایک طویل المدتی امن معاہدہ مشرق وسطیٰ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. ہماری افواج دنیا کی بظاہر سب سے طاقتور فوج کو شکست دینے میں کامیاب رہیں. ایران نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک پرعزم اور ناقابل تسخیر قوت ہے. وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں، غیر ملکی حکام نے مجھ سے بارہا کہا کہ ایرانیوں نے غیر معمولی کارنامہ انجام دیا. غیر ملکی حکام کہتے ہیں کہ ایرانیوں نے جنگ بھی جیتنی اور سفارتکاری بھی. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی بولے، امریکہ نے اقتصادی پابندیوں کے ذریعے ایران کا دم گھونٹنے پر فخر کا اظہار کیا. امریکہ جب سفارتکاری میں ناکام ہوتا ہے تو پابندیوں کا سہارا لیتا ہے. ایران ان فرسودہ اور بار بار دہرائے جانے والے حربوں کے ذریعے گھٹنے نہیں ٹیکے گا. امریکہ اور ایران میں تاحال امن معاہدہ طے نہ پا سکا. ابنائے ہرمز اور باب المندب میں بحری ٹریفک شدید متاثر. آمد و رفت کم ہو کر 6 بحری جہازوں تک محدود. پیر کو 4 کمیڈیٹی جہاز ابنائے ہرمز میں داخل ہوئے، 2 باہر نکلے. گزشتہ 10 روز کی اوسط تعداد 11 جہاز رہی، جس سے پہلے یومیہ 140 بحری جہاز ابنائے ہرمز عبور کرتے تھے. بحیرہ احمر میں باب المندب سے 25 بحری جہاز گزرے. امریکی صدر ٹرمپ نے ابنائے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے پاک کرنے کا دعویٰ کر دیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس وقت آبنائے ہرمز کا کنٹرول صرف امریکی بحریہ کے پاس ہے. ایران کبھی کبھار آبی گزرگاہ میں بارودی سرنگیں بچھا دیتا ہے. ہم ان بارودی سرنگوں کا سوراخ لگا لیتے ہیں. ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے 6 ٹاپ ملٹری کمانڈر مقرر کر دیے. تعیناتی جنرل سٹاف پاسداران انقلاب اور بسیج میں کی گئی. علی عبداللہی ایران کی مسلح افواج کے سربراہ مقرر. بریگیڈیئر جنرل قیومرث حیدری علی عبداللہی کے نائب ہوں گے. احمد وحیدی کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر پاسداران انقلاب کا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا. مصطفیٰ ازدی ان کے نائب ہوں گے. ریئر ایڈمرل علی ازمائی کو IRGC نیوی کا کمانڈر بنا دیا. حسین طائب بسیج فورس کے سربراہ مقرر. ایران کی قتل کی دھمکی کے بعد ٹرمپ کی نئی حکمت عملی. مبینہ خطرے پر خفیہ طور پر طیارہ تبدیل کرنے کا انکشاف. ایئر فورس ون کو بطور کا استعمال کیا گیا. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ٹرمپ نے گزشتہ ماہ ترکیہ سے روانگی کے وقت اپنا طیارہ تبدیل کیا. کیمروں کی موجودگی میں ایئر فورس ون میں سوار ہونے کا تاثر دیا. بعد میں ایئرپورٹ کیٹرنگ ٹرک کے ذریعے متبادل فوجی طیارے ایئر فورس C-32A میں منتقل کیا گیا. صحافیوں اور وائٹ ہاؤس اہلکاروں کو کئی گھنٹے تک یقین رہا صدر ٹرمپ اسی طیارے میں موجود ہیں. سابق شامی صدر بشار الاسد کو سزائے موت کا حکم. پیش کی منصوبہ بندی اور جان بوجھ کر قتل کے الزامات پر سزا دی گئی. فوجداری عدالت نے بشار الاسد کے بھائی ماہر الاسد کو بھی سزائے موت سنا دی.
معزول صدر کو ان کی غیر موجودگی میں سزا سنائی گئی۔ بشار الاسد دور کے سیکیورٹی عہدیدار عاطف نجیب کو بھی سزائے موت کا حکم۔ فیصلے کے مطابق 2011 سے معزول حکومت کے جرائم انسانیت کے خلاف اور جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ سزائے موت پانے والے ملزمان انسانیت کے خلاف اور جنگی جرائم کے مرتکب ہیں۔ سابق شامی صدر بشار الاسد اس وقت روس میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ جنرل سید عامر رضا ہلال امتیاز ملٹری ستارہ بصالت was commissioned in 6 Lancers, a distinguished armored corps regiment in 1988. کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سید عامر رضا کے لیے نشان امتیاز ملٹری کا اعزاز۔ ایوان صدر میں منعقدہ پروقار تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے جنرل سید عامر رضا کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین سینٹ، وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے سربراہان بھی شریک ہوئے۔ جنرل سید عامر رضا نے 27 جولائی کو عہدے کا چارج سنبھالا تھا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے ہائی کورٹس میں ایڈیشنل اور مستقل ججز کی تقرری کی منظوری دے دی۔ وزارت قانون نے 19 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی اور 6 کی مستقلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 10، اسلام آباد، سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹس کے 3 ایڈیشنل ججز شامل۔ پشاور ہائی کورٹ کے 4 ایڈیشنل ججز کی مستقلی کا نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود باجوہ کو مستقل کر دیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس خالد حسین شاہانی کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ایاز شوکت، جسٹس عمیر مجید ملک اور جسٹس شاہ رخ ارجمن نے حلف اٹھا لیا۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں، الاؤنسز اور پینشن کو وفاقی آئینی عدالت کے ججز کے مساوی کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ ججز کے رخصت، پینشن اور مراعات سے متعلق 1997 کے حکم میں ترامیم منظور۔ لاہور، اسلام آباد اور بلوچستان ہائی کورٹس میں تعینات ہونے والے نئے ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی الیکشن کا تیسرا مرحلہ سابق وزرائے اعظم سردار عتیق اور تنویر الیاس ہار گئے۔ اہل 17 حویلی سے وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راتھوڑ جیت گئے۔ اہل 14 باغ سے عوامی دست و بازو پارٹی کے ساجد اقبال کامیاب۔ صدر مسلم کانفرنس سردار عتیق کو شکست دی۔ اہل 15 باغ سے پیپلز پارٹی کے ضیاء قمر آگئے۔ 2 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ ہوگی۔ اہل 16 باغ کے 12 پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ روک لیا گیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کارکنوں میں تصادم اور کچھ سٹیشنز پر پولنگ نہ ہونے پر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے نتیجہ روکا۔ 186 میں سے 174 پولنگ سٹیشن کے نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے سردار میر اکبر کو برتری حاصل۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کی حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن۔ چیئرمین ملک خدا بخش کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی یومیہ قیمتوں کے تعین پر حکومتی وقت ختم ہو چکا۔ حکومت نے مطالبات نہیں مانے تو پیٹرول پمپس پر کاروبار جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ وزیر مواصلات علیم خان سے آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز اتحاد کے وفد کی ملاقات۔ اعلامیے کے مطابق گڈز ٹرانسپورٹر سے 2 روزہ بات چیت، طے پانے والے فیصلوں کو حتمی شکل دے دی گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں کمی، 1 بیرل برنٹ کروڈ آئل کی $87.59 میں ٹریڈنگ۔ WTI کا 1 بیرل $82 کا ہو گیا۔ بلومبرگ کے مطابق آبنہ ہرمز میں خطرے سے شپنگ کمپنیز کے وارے نیارے۔ آبنہ ہرمز سے چین تک سپر ٹینکر کا 1 روز کا کرایہ $5 لاکھ تک پہنچ گیا۔ ایشیا میں آسٹریلیا اور جاپان کے سٹاک مارکیٹس میں تیزی، پاکستان، بھارت، ہانگ کانگ اور چین میں مندی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 1463 پوائنٹس کی کمی، 1,79,846 پوائنٹس پر بند۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $24 مہنگا، $4,444 فی اونس میں فروخت۔ پاکستان میں سونے کی قیمت میں $2,400 کا اضافہ، 1 تولہ $4,59,736 کا ہو گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف کا کسٹمز بانڈڈ ویئر ہاؤسز کا 3 سال کا آزادانہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کا حکم، کہا کسی بھی بے ضابطگی کی گنجائش نہیں، غیر قانونی سرگرمی میں ملوث اہلکاروں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے۔ اجلاس میں کسٹم بانڈڈ ویئر ہاؤسز اور انلینڈ ریونیو انفورسمنٹ پر بریفنگ۔ پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق کارگو کی نگرانی وی باکس سسٹم سے منسلک ہے۔
बॉन्डेड तिजारत मुल्क की कुल दरामद का 16.5% है। IMF से आइंदा किस्त के लिए मुज़ाकरात की तैयारी। बिजली और गैस के गर्दशी कर्ज हुकूमत के लिए चैलेंज। गर्दशी कर्जा IMF की मुकर्ररा हद से 130 अरब रुपए से ज़्यादा। IMF ने बिजली के गर्दशी कर्ज को 1600 अरब रुपए तक महदूद करने का हदफ दिया था। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अमरीका ईरान जंग की वजह से तवानाई की कीमतों में इजाफा होने के बायस गर्दशी कर्जा बढ़ा। वज़ीर आज़म की बिजली महंगी करने की बजाय मुआशी टीम को मुतबादिल प्लान बनाने की हिदायत। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जायज़ा मुज़ाकरात आइंदा माह होने का इम्कान। IMF से नई तवानाई इस्लाहात पर भी बातचीत की जाएगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई का केस वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी दलाइल जमा करा दिए। बानी के वकील ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट हकायक के मुनाफी और गुमराहकुन करार दे दी। हकायक का जायजा लेने के लिए अदालती मुआविन, लोकल कमीशन या फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करने की इस्तदा। कहा अदालत बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत तलब करने का हुक्म दे। उनकी कैद तन्हाई से मुतालिक बयानात कलमबंद किए जाएं। अदालत वीडियो लिंक के जरिए भी बयान कलमबंद कर सकती है। ऐसा बोर्ड तश्कील दिया जाए जिसमें एक्सपर्ट, रियासत और दरख्वास्त गुजारों का नुमाइंदा शामिल हो। बोर्ड जेल का दौरा करके अदालत को रिपोर्ट दे। जस्टिस खादिम हुसैन सोपनो ने तहरीरी दलाइल तलब किए थे। बानी PTI को जेल में किताबें फराहम कर दी गईं। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ने लिखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें 8 किताबें मौसूल हुईं। हमने किताबें बानी PTI को फराहम कर दी। बानी ने 4 किताबें ये कहकर वापस कर दी कि वो पहले ही पढ़ चुके हैं। इस्लाम में मजहबी फ़िक्र की तश्कील 9, नमाज सुन्नत के मुताबिक, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से किताबें शामिल, नई मुमलिकत, नई रियासत, इकबाल और मशरिक़ के अदवार नामी किताबें भी शामिल। इस्लाम में फ़न और साइंस, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मिलिट्री लीडर और कमांडर नामी किताबें भी शामिल। रियासत, इकबाल और मशरिक़ के अदवार, इस्लाम में फ़न और साइंस, हज़रत मोहम्मद बतौर मिलिट्री लीडर और कमांडर नामी किताबें बानी ने रख लीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद की मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर इसहाक डार को मुबारकबाद। मुस्तक़बिल करीब में दौरे पाकिस्तान का इरादा भी ज़ाहिर किया। इसहाक डार का बहरीन वज़ीर ख़ारजा की नेक तमन्नाओं और दौरे पाकिस्तान की ख्वाहिश का खैर मक़दम। नायब वज़ीर आज़म का आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। अमरीकी फ़ौज 30 सितंबर तक इराकी कुर्दिस्तान से मुकम्मल इनखला करेगी। कुर्दिस्तान में अमरीकी फ़ौजी अड्डे इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। अमरीकी फ़ौजी साजो सामान और अहलकारों की मुंतकिली जारी। तुर्क पार्लियामेंट में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के बाज़ाब्ता खात्मे और जंगजुओं को महदूद मुआफ़ी देने का बिल मंजूर। ईवान में 12 घंटे तक बहस हुई। 468 वोट हिमायत, 88 मुखालफत में डाले गए। हथियार डालने वाले जंगजुओं में से बास को महदूद मुआफ़ी मिलेगी। ज़ेरे हिरासत बानी लीडर अब्दुल्ला अजलान को शामिल नहीं किया गया। PKK ने अपने 77 बरस के लीडर की रिहाई ही को मरकजी मुतालबा बनाया है, जो 27 बरस से कैद तन्हाई में है। न्यूयॉर्क की अदालत ने मेहर ज़ोहरान ममदानी का लग्जरी सेकंड होम टैक्स का निफाज आर्जी तौर पर रोक दिया। 9 लाख मकान मालिकान के नाम, पते और जायदादों की मालियत पर मुश्तमिल मुतनाज़ फहरिस्त हटाने का हुक्म। फैसले के मुताबिक $50 लाख से ज़्यादा मालियत के लग्जरी सेकंड होम्स पर मुजव्वज़ा सरचार्ज फिलहाल नाफिज नहीं किया जा सकता।